بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا خنزیر کا نام لینے سے انسان کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور مسلمان سے 40 دن کے لیے ایمان دور ہو جاتا ہے۔ خنزیر حرام ہی کیوں کیا گیا؟ اللہ پاک نے خنزیر کو کیوں پیدا کیا؟ ناظرین، آپ نے اکثر سنا ہوگا مغربی ممالک جان بوجھ کر مسلمانوں میں خنزیر کی چربی یا گوشت سے بنی مصنوعات کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو آج کی ویڈیو میں ان سوالات کے جوابات ملیں گے۔ خنزیر ایک ایسا جانور ہے جو کہ بیک وقت سبزی اور گوشت خور ہے۔ یہ اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ اس پر سب سے خطرناک زہر بھی کام نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں واحد جانور ہے جس کو پسینہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے خنزیر کے زہریلے مادے خارج نہیں ہو پاتے۔ دنیا کا ہر مسلمان تو یہ جانتا ہے کہ خنزیر حرام ہے، لیکن کیوں حرام ہے یہ کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، آپ فرما دیں میری طرف جو وہی بھیجی گئی اس میں تو کسی بھی کھانے والی ایسی چیز جسے وہ کھاتا ہو حرام نہیں پاتا، سوائے اس کے وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا ہے گوشت ہو، کیونکہ یہ ناپاک ہے یا نافرمانی کا جانور کہ جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص بھوک کے باعث سخت لاچار ہو جائے تو نافرمانی کر رہا ہو اور حد سے نہ تجاوز کر رہا ہو تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اس کے علاوہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں بھی خنزیر کا گوشت کھانا اللہ پاک نے سختی سے منع فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی کی حدیث 1297 سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی پوجا کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ حضور مردار کی چربی جو کہ کشتیوں پر ملی جاتی ہے یا چمڑے پر لگائی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بھی حرام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خنزیر حرام کیوں کیا گیا؟ اللہ پاک نے اس کی وجہ قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں یہ بیان کی کہ خنزیر ناپاک ہے۔ آئیے اب آپ کو خنزیر کی خباثت اور ناپاکی کی وجہ بتاتے ہیں۔ خنزیر سے ایک خاص قسم کی بدبو آتی ہے کہ اس کے پاس انسان کھڑا نہیں ہو پاتا، اس لیے مغربی دنیا اس کے جسم پر ایک خاص قسم کا تیل لگایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد جانور ہے جو دوسروں کی غلاظت کے ساتھ ساتھ اپنی غلاظت بھی کھا جاتا ہے۔ خنزیر اپنی مادہ کے لیے خود دوسرے نر کو پسند کرتا ہے اور ان کو گھیر کر اپنی مادہ کے پاس لاتا ہے، یہ خود ہی ان دونوں کا ملاپ کرواتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد جانور ہے جو کہ ہم جنس پرستی کو بہت پسند کرتا ہے۔ ان عادات اور خصلتوں کی وجہ سے خنزیر کو قرآن پاک میں ناپاک کہہ کر پکارا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج خنزیر کھانے والوں میں خنزیر کی ہی یہ سب ناپاک عادتیں عام ہو چکی ہیں۔ اس لیے قرآن حدیث میں خنزیر سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے۔ روایت میں موجود ہے کہ یہ کسی بھی نبی کی امت کے لیے حلال نہیں کیا گیا۔ خنزیر کی پیدائش کے متعلق مشہور روایت جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، روایت کو یوں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی آج کوئی مردہ ایسا زندہ کریں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا ہو اور وہ ہمیں ان کے حالات سے آگاہ کرے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قبر پر لاٹھی مارے جس میں سے ایک نوجوان زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت نوح کی کشتی کی لمبائی 1200 گز تھی اور چوڑائی 600 گز تھی، اور اس کی 3 منزلیں تھیں، پہلی منزل پر جانور، دوسری منزل پر انسان اور تیسری منزل پر پرند تھے۔ اب جانوروں نے اپنے فضلے سے پہلی منزل پر اتنا گند ڈال دیا کہ بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہونے لگا، تو حضرت نوح اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے تو اللہ پاک نے خنزیر کو نر اور مادہ دونوں کو پیدا فرمایا جو کہ ہاتھی کے قریب سے نمودار ہوئے۔ فوراً گند اور جانوروں کا فضلہ اور وہ سب گند جو جانوروں کی وجہ سے وہاں پھیلا ہوا تھا کھا گئے، اور وہ سب گند انہوں نے ختم کر دیا۔ خنزیر حرام اور نجس العین ہے۔ خنزیر نجس العین ہے اور نوح سے لے کر بعد تک تمام انبیاء خنزیر کو برابر حرام ٹھہراتے رہے، اور کسی اجتناب اور ہر نبی اجتناب کا حکم دیتے رہے، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ بھی خنزیر کو قتل کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس جملے کی کہ خنزیر کا نام لینے سے 40 دن تک زبان ناپاک رہتی یا 40 دن تک ایمان دور چلا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسی کوئی بھی روایت یا حدیث موجود نہیں ہے، یہ بالکل فاسد ہے۔ ہاں علماء کرام نے اتنا ضرور لکھا ہے کہ بلا ضرورت خنزیر کا نام لینے سے گریز کیا جانا چاہیے۔ اگر نام لیا بھی جائے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اور اس 40 دن ایمان سے دور رہنے والی بات کی کوئی اصل نہیں۔ جدید سائنس نے بھی خنزیر کے گوشت پر تحقیق کے بعد اسے انسانی جسم کے لیے مضر قرار دیا ہے۔ دوستو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے صرف اس لیے نکالا گیا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کردہ درخت کا پھل کھا لیا تھا۔ ہمیں اس درخت کی حرمت کے متعلق کوئی وجہ نہیں
معلوم نہیں اور نہ ہی آدم علیہ السلام کو اس درخت سے ممانعت کی وجہ معلوم کرنے کی کوئی بھی ضرورت تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا منع کر دینا ہی ان کے لیے کافی تھا۔ بالکل اس طرح ہمارے لیے اور دیگر تمام مومنوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔